السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کی متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والوں، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غربت خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامدار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معادن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب دواءها وعافیۃ الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاء وآلہ واصحابہ دائما ابدا۔ حصول برکت کے لیے پڑھیں: اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تعما علی سیدنا محمد الذی لا یحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرات، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ نبینا علیہ السلام کا ذکر خیر شروع، پچھلے ہفتے اسی ضمن میں چند تمہیدی باتیں آپ کے گوشے گزار کیا تھا، جیسے کہ مختصر سے طور پر سامری کون ہے، فرعون کون تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کے حالات کیا تھے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ والد وغیرہ کا نام اور مختصر سے حالات بیان۔ لہٰذا اب ہم قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ قصہ یہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بارہا آیا ہے، جگہ جگہ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، لہٰذا قصہ طویل بھی رہے گا، اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اس قصے کو سن کر اس سے سبق حاصل کریں، عبرت پکڑیں، اور جو پچھلی قوموں کے حالات ہیں اسے دیکھ کر اپنے آپ کو سدھاریں، اور ساتھ ہی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے حالات کو بھی میں اس کے ساتھ بیان کرتے چلوں گا، تاکہ ہم شان موسوی کو شان مصطفی کے رنگ میں دیکھ سکیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حالات اور حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حالات میں کتنا جو ہے تو درمیان میں فرق ہے یا کتنی مطابقت ہے، حضور کی عظمت کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شان کیا ہے، وہ آپ انشاءاللہ اس قصے میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔
إن فرعون لعا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ بے شک یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، ہم تم پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی سچی خبر پڑھتے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ بے شک فرعون زمین پر غلبہ پا گیا تھا اور اس کے باشندوں کو اپنے تابع بنایا، ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا، ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑتا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا اور ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان کمزور لوگوں پر احسان فرمائیں اور انہیں مقتدا بنائے اور انہیں زمین کا قبضہ دے، اور فرعون، حامان اور ان کے فرما برداروں کو وہی دکھائے جو ان کی طرف سے وہ بچاؤ کر رہے تھے۔ یہ اس کا کنز الایمان شریف کے حوالے سے ترجمہ۔ ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل بنی اسرائیل کے حالات کیا تھے، کس طریقے سے فرعون اس وقت تخت مصر پر بیٹھنے کے بعد اس نے اپنی بندگی کروانا شروع کی، اپنے لیے سجدے کروانا شروع کیے، اور جب بنی اسرائیل نے اس کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ان کا قتل کرنا شروع کیا۔ پھر بھی وہ قوم سیدھے راستے سے نہیں بھٹکی، وہ ایک اللہ کی بندگی میں لگی رہی، لیکن حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ تو اس قوم کو قتل نہ کر بلکہ اس کو زمین پر ذلیل و رسوا کر کے رکھ، اس قوم کو ایک ذلت بھرے عذاب میں مبتلا کر کے رکھ، تب یہ قوم تیری فرما بردار ہو جائے گی۔ تب اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، بڑے ہی قسم قسم کے انہیں عذاب دیتا، ان پر سارے کام اور ذمہ داریاں لاد دی گئی۔ بنی اسرائیل اس وقت ایک ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، مجبور، بے بس اور لاچاری کی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جلوہ گر فرمانے کا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا، خواب کی تعبیر پوچھی، لوگوں نے بتایا، مجرموں نے کہا کہ ایک بچہ تیری سلطنت میں پیدا ہونے والا ہے، اس بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جہاں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ چونکہ خطرہ لڑکے کی طرف سے تھا اس لیے حکم دے دیا کہ لڑکوں کو قتل کرے، لڑکیوں کو نہ کرے، اور لڑکیوں کو وہ چونکہ اپنی باندی بنا کر رکھتا تھا، کنیزیں بنا کر رکھتا، ان سے کام لیا کرتا تھا، تو چونکہ خطرہ لڑکے کی طرف سے تھا تو اعلان کرا دیا گیا کہ لڑکوں کو قتل کیا جائے۔ جب ادھر بچے بھی قتل ہونے لگے، ادھر بوڑھے اور جوان بھی موت کا شکار ہونے لگے، تو پھر اس کے حواریوں نے کہا، قبطیوں نے آ کر کے کہا کہ اس طرح اگر معاملہ چلتا رہا تو یہ پوری قوم تباہ ہو جائے گی اور پھر کوئی ہمارا خدمت گزار باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ 1 سال قتل کرو بچوں کو اور 1 سال چھوڑو۔ لہٰذا جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچوں کو قتل کیا جاتا اس سال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بات ہم نے پچھلے ہفتے یہاں تک کے سماعت کی۔ اب حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ چونکہ اس وقت فرعون نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کیا جائے، ہزاروں داعیاں اس وقت اس کام پر متعین کر دی گئی تھی کہ وہ جب بھی کسی عورت کے گھر بچہ پیدا ہو وہاں جائے، اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کو فوراً قتل کرے اور لڑکی پیدا ہو تو اس کو چھوڑ دے۔ اور ان کے اوپر اس نے اپنے سپاہیوں کو جو ہے تو متعین کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی داعی جو ہے تو غداری کرے یا جو ہے تو بچے کو قتل نہ کرے، یا کسی سبب داعی سے بچ جائے تو پھر اس کے سپاہی جا کر کے اس بچے کو قتل کرے۔ تو غرض کہ فرعون نے ہر طرح سے پورا انتظام کر لیا تھا
اس کا منشا یہی تھا کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس زمین پر نہ آنے پائے۔ وہ بچہ جس نے اس کی سلطنت کو تباہ و برباد کرنا تھا اس کا ظہور نہ ہو سکے، تو فرعون نے اپنی طرف کی تمام تدبیریں کر لی، اپنی طرف سے تمام اس نے انتظامات کر دیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر سب پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ پورا کر کے رہتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے ہزارہ انتظام کے باوجود حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد کی پشت انور سے اپنی والدہ کے شکم میں تشریف لے آئے، کسی کو خبر نہیں۔ اب جب آپ اپنی والدہ کے شکم میں آ گئے تو اب چونکہ ایک معاملہ یہ ہوتا ہے، پہلے میں آپ کے سامنے یہاں پر تفسیر روح البیان کے حوالے سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مروی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں تشریف لائے تو بی بی صاحبہ سے حمل کے آثار محسوس نہیں ہوئے، مثلاً پیٹ پھولا نہیں اور نہ ہی رنگ بدلا اور نہ ہی دودھ ظاہر ہوا۔ یہ ایک راز تھا جسے اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے بچوں کے مروانے کا خبر تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے وہ فرعون کو تباہ و برباد کرے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو شاہی اور سلطنت پر قابض کروا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت مذکورہ بالا معجزات میں سے اس معجزے کا ظہور ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر غالب ہے۔ چونکہ عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت عورت کے کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ پرانا زمانہ تھا، آج جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ آج اگر عورت حاملہ ہے یا نہیں پہلے مہینے میں بھی ٹیسٹ کر کے پتہ کر لیا جاتا ہے۔ آج جدید دور ہے، جدید ٹیکنالوجیز ہے جس کے ذریعے سے یہ پتہ کر لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا، تو پرانے زمانے کی جو دائیاں ہوتی تھی وہ عورتیں جو بچوں کو جنم دینے کے لیے جو ہے تو حاملہ عورتوں کے یہاں جایا کرتی تھی، تو اس کو دائی کہتے ہیں چونکہ، تو اس دائیہ جو ہوتی تھی وہ اتنی تجربہ کار ہوتی تھی اور اتنی وہ ماہر ہوتی تھی کہ وہ عورت کو دیکھ کر کے ہی بھاپ لیتی تھی کہ یہ کتنے مہینے سے یہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، اور اگر حاملہ ہے تو اس کے پیٹ میں کتنے مہینے کا حمل ہے، وہ اتنی ماہر ہوا کرتی۔ تو چونکہ پرانے زمانے کے یہ حالات ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اپنی والدہ کے شکم میں اس طرح سے فرمائی کہ جب آپ والدہ کے شکم میں آ گئے تو آپ کی والدہ سے وہ تمام آثار ظاہر نہیں جو عموماً ہر عام عورت سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی عام عورت حمل سے ہوتی ہے، پریگننٹ ہوتی ہے، تو اس کا پیٹ باہر نکل آتا ہے، اس کا پیر بھاری ہو جاتا ہے، کبھی سر چکراتا ہے، کبھی الٹیاں ہوتی ہے، کبھی جو ہے پیٹ میں گرانی اور بوجھ کو محسوس کرتی ہے، اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے، اس کے سینے میں دودھ اتر آتا ہے، تو بہت ساری اس کی علامات ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے یہ ساری علامات ظاہر نہ ہو سکی تاکہ کوئی انہیں دیکھ کر پہچان نہ لے، کوئی انہیں دیکھ کر یہ سمجھ نہ لے کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر پہلے ہی فرما دی۔ اور چونکہ تفسیر روح البیان کے حوالے سے یہ ہے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت وہاں پر کوئی نگران بھی نہیں تھا، کوئی دائی بھی نہیں تھی، صرف آپ کی والدہ اور آپ کی بہن موجود تھی۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو صرف اس بات کی خبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور آپ کی بہن جن کا نام مریم ہے، صرف انہی دونوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا ایک نبی کی آمد کا، ایک نبی کی میلاد کا۔ آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہرحال میں اس پہ بھی بعد میں بات کروں گا۔ میں یہاں ایک چیز عرض کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک راز کلیم اللہ ہے، اور ہر نبی اور ہر ولی اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ میں اس کو آگے چل کے بیان کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا راز موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آپ کی والدہ کے شکم میں آپ کو رکھ دیا،
اب یہ آپ کی والدہ کی ذمہ داری تھی کہ اس راز کو چھپائے رکھے، اس راز کو ظاہر نہ ہونے دے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت اور اتنی ہمت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اس راز کو راز رکھا، اسے کبھی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی، تب بھی آپ نے اس راز کو ظاہر نہیں کیا۔ اس کو بھی میں آگے بیان کروں۔ تو اللہ نے وہ طاقت و قوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عطا فرمائی، تو آپ سے علامات کا ظہور نہیں ہوا اور آپ نے اس راز کو راز ہی رکھا۔ تو انبیاء، اولیاء جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے ایک راز ہوتے ہیں جو ان کی والداؤں کے شکم میں آتے ہیں، جو دنیا میں آتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک بات عرض کرنی ہے، ایک شریعت کی روشنی میں اور ایک طریقت کے نقطہ نظر سے۔ ایک ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کی دو طرح کی قسمیں ہیں، ایک ہے عام قسم کے انسان اور ایک ہے خاص قسم کے انسان۔ جو عام قسم کے انسان ہیں وہ ہم جیسے انسان ہیں، جو ہر وقت گناہوں میں لگے ہوئے، جو مادیت میں گھرے ہوئے، جنہیں ہر وقت دنیا کی فکر لگی ہوئی ہے، جو رب سے غافل ہے، یہ عام انسانوں کی کیفیت ہے۔ اور جو خاص بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ اولیاء کرام، انبیاء کرام ہیں، چونکہ یہ تقوی کی نعمت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں جنہیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور یہ صرف اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں، دنیا میں رہ کر بھی یہ دنیا کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں، اپنے نفس پر یہ لوگ فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ اب ان میں فرق کیا ہوتا ہے، وہ ایک فرق میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ایک پیغام ہمیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک راز ہے، اس راز کو اللہ نے آپ کی والدہ کے شکم میں رکھا اور آپ کی والدہ نے اس راز کو راز رکھا، اس امانت کو امانت کے طور پر رکھا، کسی پہ ظاہر نہ کیا۔ اب عام انسانوں کی کیفیت کو آپ دیکھیں، جو عام انسان ہوتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم پر کسی دوسرے بندے کا راز کھل جاتا، اگر ہمارے کسی دشمن کا کوئی راز ہمیں پتہ چل جائے، ہمارے کسی دوست کا راز ہمیں پتہ چل جائے، کسی مسلم بھائی کا راز ہمیں پتہ چل جائے، تو اب وہ راز جب ہمارے سینے میں آ جائے تو وہ ہمارے پاس اس کی امانت ہے، وہ ہمارے پاس اس کی ایک امانت ہے۔ اب اس میں خیانت نہ کرے، اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان نہ کرے۔ تو عام لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ لیتے ہیں، کسی مسلمان کے راز کو جان لیتے ہیں تو ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے، ہمارے سینے میں انتقام کا جذبہ ابھر آتا ہے، ہماری آنکھوں میں نفرت اور عداوت کا جذبہ ابھر آتا ہے، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، ہمارا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا لہجہ بدل جاتا ہے۔ ایک عورت جب حاملہ ہوتی ہے، جب اس کے شکم میں کوئی بچہ پرورش پاتا ہے تو اس عورت کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب کسی انسان کے پاس کسی دوسرے کا راز آ جاتا ہے تو اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے حالات متغیر ہو جاتے ہیں، اس کے لہجے میں فرق آ جاتا ہے، اور پھر اس کو صبر نہیں ہوتا، اس کو برداشت نہیں ہوتا، اور وہ فوراً جا کر لوگوں کے درمیان اس راز کو، اس عیب کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے پاس جا جا کر کے بتانا شروع کر دیتا ہے، ارے وہ فلاں تو ایسا ہے، اس فلاں میں تو یہ عیب ہے، اس میں تو یہ خرابی ہے، اس کا تو میں فلاں راز جانتا ہوں، اس کے بارے میں تو میں یہ بات جانتا ہوں، اس کا ایسا ایسا معاملہ ہے، فوراً جا کر کے اس کو بیان کر دے۔ تو یہاں تقابل دیکھیں کہ ایک عام عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو وہ حاملہ عورت 9 مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور 9 مہینے کے بعد جب اس بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے تو از خود وہ بچہ جنم لیتا ہے، قدرت کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اور 9 مہینے کے بعد وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، وہ راز ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے شکم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ 9 مہینے کے بعد وہ راز فاش ہوتا ہے۔ 9 مہینے تک وہ عورت اپنے پیٹ میں ایک راز کو دبائے رکھتی ہے، چھپائے رکھتی ہے، اسے اپنے پیٹ میں پرورش کرتی ہے، اور ایک عام مرد کی
کیفیت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے سینے میں ایک مسلمان بھائی کے راز کو 9 منٹ برداشت نہیں کرتا۔ تو اب سوچے کہ سینہ پیٹ کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، سینہ پیٹ کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو ایک عورت مرد کی بنسبت کمزور ہوتی ہے، مرد عورت کی بنسبت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، تو عورت کا شکم اور بھی نازک، اور وہ اپنے اس نازک پیٹ کے اندر ایک بچے کو 9 مہینے تک اس کے بوجھ کو، اس کے ثقل کو، اس کے بار کو 9 مہینے تک برداشت کرتی ہے۔ اور ایک مرد جس کے سینہ جو تو زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ 9 منٹ بھی ایک مومن بھائی کے راز کو اپنے سینے میں برداشت نہیں کرتا۔ ارے وہ عورت بھی تو 9 مہینے کے بعد بچے کو جنم دے دی، 9 منٹ میں جا کر کے جو تم اس راز کو فاش کر دیتا ہے۔ کتنا تو یہ مرد اس عورت کی بنسبت کمزور ہے، کس قدر وہ ایک عام انسان جو اپنے سینے میں اپنے مسلمان بھائی کا، اپنے بھائی کا، یا اپنے دوست کا، یا چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے راز کو راز نہیں رکھ سکتا، اس کی امانت کو امانت کے طور پر نہیں رکھ سکتا، وہ اس حاملہ عورت سے زیادہ کمزور ہے، وہ اس حاملہ عورت سے زیادہ کم درجے کا ہے کہ وہ عورت بھی تو 9 مہینے تک برداشت کر لیتی۔ کتنے ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو ظاہر کرتے ہیں، ان کے رازوں کو فاش کرتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ عام لوگوں کی کیفیات، اور جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جو اولیاء اکرام، جو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے کہ جب ان پر راز کھلتے ہیں تو وہ راز کو راز رکھتے ہیں، اور پھر صرف انسانوں کے رازوں پر نہیں کھلتے۔ یہ تو ایک عام سی چیز ہے کہ اولیاء اللہ یا انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور کی کیفیت عطا فرماتا ہے، اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ ڈرو مومن کی فراست سے، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو اس سے تو وہ عام لوگوں کو بھی دیکھ لیتا ہے، ان کی کیفیات کو دیکھتا ہے۔ اولیاء اللہ کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ ان کے سامنے کوئی آ جائے تو اس کا اگلا پچھلا سب دیکھ لیتے ہیں، اس کے رازوں کو جانتے ہیں، لیکن اپنی زبان پر شریعت کا پہرا رکھتے ہیں، وہ اس کے راز کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہ تو انسان کی بات ہے، بلکہ اولیاء اللہ کی شان تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے، وہ اللہ کے رازوں کے امین ہوتے ہیں، وہ اللہ کی صفات کے امین ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو راز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جو راز رکھے ہیں، اور خود اس کی اپنی صفات کے جو راز ہے، اپنی ذات کے جو راز ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر اور اولیاء پر ظاہر فرماتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، میں تو ایک مخفی خزانہ ہوں، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، جب میں نے چاہا کہ میں جانا چاہوں تو میں نے حضور کو پیدا فرمایا۔ تو وہ تو خود ایک غیب ہے، وہ اپنی ذات کو ہم ہر کسی سے چھپائے ہیں، لیکن جب وہ کسی بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنا مقرب بناتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، دوست بناتا ہے، تو اس پر اپنے رازوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے ہم کسی کو اپنا دوست بنا لیں تو اپنے دوستوں کو ہم راز کی باتیں بتاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست بناتا ہے، ولایت کا درجہ عطا فرماتا ہے، تو پھر اسے اپنے رازوں سے واقف فرماتا ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ اپنے سینوں کو رازوں کا قبرستان بنا لیتے، بڑے سے بڑے راز یہ ہضم کر لیتے ہیں، بڑے سے بڑے راز اپنے سینے میں جذب کر لیتے ہیں، اور اسے زبان پر نہیں آنے دیتے۔ ان کی کیفیتیں متغیر نہیں ہوتی، ان کی حالتیں نہیں بدلتی۔ یہ نہیں کہ اللہ کا راز جان لیا اب لوگوں میں کہتے پھر رہے، کسی بندے کا راز جان لیا اور لوگوں کے درمیان کہے جا رہے۔ ان کی کیفیتیں نہیں بدلتی، ان کی حالتیں متغیر نہیں ہوتی، ان کے لہجے نہیں بدلتے، ان کے اقوال و افعال سے وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ہاں، جب رب چاہتا ہے تو تب وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جب تک رب کی طرف سے حکم نہیں ہوتا یہ راز کو راز رکھتے ہیں، یہ کسی پہ ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا یوسف نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا واقعہ جو کہ آپ سن چکے ہیں۔ کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب ظاہر کیا کہ بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھ کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ نے خواب کو سن کر کے یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر کے اخیر تک کے سارے واقعات کو دیکھ لیا۔
اس یہ خواب کی تعبیر میں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی ساری زندگی کو سمجھ گئے کہ یوسف کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یوسف کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں، اور رب تعالیٰ یوسف کو کس مقام اور مرتبے پر فائز کرنے والا ہے، یہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ آپ نے یہ ساری باتوں کو خود بھی راز رکھا اور فرمایا بیٹے اس بات کو راز ہی رکھنا، اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ لیکن رب کو منظور تھا، تقدیر میں جو لکھا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے حالات آپ سنے ہیں کہ کس طریقے سے بھائیوں نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا، کنویں میں ڈالا، اس کے بعد جو تو مصر پہنچے، مصر میں غلام بن کر کے بکے، پھر وہاں کس طریقے سے حالات پیش آئے، اور پھر کس طریقے سے آپ وہاں کے بادشاہ بنے، یہ سارے حالات ہوئے کہ یعقوب علیہ السلام کو خبر نہ تھی؟ خبر تھی، سب جانتے تھے، وہ ان رازوں کو جانتے تھے، لیکن رب کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ راز کو ظاہر کر دے۔ پتا تھا کہ بیٹا کنویں میں، لیکن جا کر نہیں نکالا، کیونکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس تخت تک پہنچنے کے لیے کنواں پہلی منزل ہے۔ یوسف کو اگر مصر کے تخت پر بیٹھنا ہے تو یہ کنواں پہلی منزل ہے، اسے نیچے جانا ہوگا، اسے کنویں میں جانا ہوگا تاکہ کوئی قافلہ آئے اور اس کو مصر لے جائے، پھر مصر پہ لے جا، وہاں جا کر کے اللہ اس کو مصر کا بادشاہ کیسے بنانے والا۔ اور پھر جب حکم ہو گیا تو فرمایا اپنے بیٹوں سے کہ جاؤ یوسف کو ڈھونڈ لاؤ۔ اللہ تعالیٰ اللہ سے نا امید مت ہو، یہ قافلوں کا شیوا ہے۔ اور پھر جب بھائیوں نے یوسف کو پا لیا تو ادھر آپ نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، اب راز کو ظاہر کیا۔ اور پھر جس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے سجدہ کیا تو پھر وہ جو تو راز جو تھا اب جو ہے تو وہ ظاہر ہوا۔ تو اس پورے معاملے میں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں نے اس راز کو راز ہی رکھا۔ تو اسی طرح اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، یہ لوگوں کے رازوں کو اور رب کی صفات کے رازوں کو راز رکھتے ہیں، جب تک حکم نہیں ہوتا یہ بیان نہیں کرتے۔ اب جو کم خصلت کے لوگ ہوتے ہیں، وہابیہ، دیابنا اور جو باطل فرقے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے عام انسان ہے، یہ تو ہمارے جیسے بشر ہے، ان میں ہم میں تو کوئی فرق نہیں، کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اور کیوں آئے ان کو نظر؟ جس نے جیسا دیکھا اس کو ویسا ہی نظر آیا۔ تو چونکہ ان کی کیفیتیں نہیں بدلی، یہ سب جان کر بھی یہ خاموش رہتے ہیں، سب پتہ ہو کر بھی یہ اپنی زبان پر شریعت کا پہرا رکھتے ہیں، لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے، رب تبارک و تعالیٰ کے رازوں کو فاش نہیں کرتے۔ تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان کو تو کوئی علم ہی نہیں ہے، یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، یہ تو ہماری کیفیات سے واقف نہیں، ہمارے انجام آغاز کو نہیں جانتے۔ جبکہ ان کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی ان کے سامنے آ جائے تو اس کے آغاز سے انجام تک سب جان لیتے ہیں۔ یہ ایک ناپاک قطرے سے لے کر کے اس کے دخول نار و نعیم تک کے تمام حالات ان کے سامنے ہوتے ہیں، لیکن شریعت کا پہرا ان کی زبانوں پر ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے کہ تیرا معاملہ یہاں، جب حکم ہوتا ہے تب جو ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی راز اس کو بتا دیتا کہ وہ سدھر جائے، سمجھ جائے۔ تو ان اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارِ النَّصَارَى الْكُلُّ غَوْرٍ فِي السَّوَالِي، کہ اللہ نے وہ راز جو میرے سینے میں رکھے ہیں، اگر ایک راز بھی میں کسی سمندر پر ظاہر کر دوں تو اس کا سارا پانی خشک ہو کر اس کی تہہ میں چلا جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُقَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ، وہ راز جو اللہ نے میرے سینے میں رکھے ہیں، اگر ایک راز بھی میں کسی پہاڑ پر ظاہر کر دوں تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ریت میں چھپ جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمَدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي، وہ راز جو اللہ نے میرے سینے میں رکھے ہیں، اگر ایک راز بھی اس میں سے میں کسی آگ پر ظاہر کر دوں تو آگ ہمیشہ کے لیے سرد ہو کر بجھ جائے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ قدرت مولا تعالی، وہ راز جو اللہ نے میرے سینے میں رکھے، اگر ایک راز بھی کسی مردے کے کان میں جا کر پڑھ دوں، کہہ دوں تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ یہ تو رازوں کے ایسے امین ہوتے ہیں، رازوں کو اس طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اپنے سینے میں اس کو جو ہے تو وہ محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ لیکن لوگ سمجھتے تو ہماری ہی طرح کے ہیں، یہ تو کچھ نہیں جانتے، ان کو کوئی خبر نہیں۔ تو عام لوگوں کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہوتی۔ ایک بندہ جو ہے چلا آیا ہے بزرگ کے پاس کہ مجھ کو اسم اعظم سکھا دیجیے۔ ان بزرگوں نے اس کے اوپر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تجھے اسم اعظم سکھا دوں گا، اسم اعظم تجھے بتا دوں گا اللہ۔ اسم اعظم تو وہ ہوتا ہے، اور الگ الگ اسم اعظم بھی ہوتے ہیں، لیکن جو خاص ہوتا ہے اس کی شان ہوتی ہے کہ جب بندہ اسم اعظم کو جان لے تو پھر اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے آپ اسم اعظم سکھا دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، پہلے وہ کام کر دو، پھر میں تمہیں اسم اعظم کے بارے میں بتاؤں۔ کہا کہ کیا کام؟ کہا تھوڑی دیر رکو میں آتا ہوں۔ آپ اندر گئے
اور تھوڑی دیر کے بعد کمرے سے باہر آئے اور آپ کے پاس ایک باکس ڈبہ تھا جو اوپر سے بند تھا. آپ نے اس کو وہ دیا اور کہا کہ اس کو کھولنا مت اور یہ لے جا کر فلاں فلاں کو دے دینا. اب چونکہ وہ زمانہ تو یہ ترقی والا تھا نہیں کہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ گیا، بائک پہ بیٹھ گیا، چلا گیا، پیدل جانا ہوتا تھا. کہا کہ یہ ڈبہ جو ہے کھولنا مت اور اسی طریقے سے لے جا کر فلاں کو دے دینا. اب جب یہ اس ڈبے کو لے کر کے چلا، بہت خوش تھا کہ بس اتنا چھوٹا سا کام، اتنا آسان کام، بس یہ ڈبہ وہاں پہنچانا، مجھ کو بدلے میں اسم اعظم جو ہے مل جائے گا. بہت خوش تھا. راستے سے جب چلنے لگا تو ڈبے کے اندر سے کوئی چیز اچھلنے لگی. اب اس کو بڑا تجسس ہوا کہ آخر ڈبے میں ہے کیا ایسا جو اتنا اچھل رہا ہے، اتنا کود رہا ہے، ڈبے میں ایسی چیز ہے کیا جو ادھر سے ادھر ہوئی جا رہی ہے. بڑا پریشان ہو، بڑا تجسس ہوا، اس سے رہا نہیں گیا. آخر کار اس نے ڈبے کا ڈھکن کھول دیا. جیسے ڈھکن کھولا ایک چوہا نکل کر کے بھاگ. اب اس کو بڑا غصہ آیا کہ اتنے بڑے بزرگ جن کو لوگ ولی کہتے ہیں، میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق انہوں نے کیا، میرے پاس ایک چوہا پکڑا دیا اور کہتے ہیں کہ اس کو کھول کے بھی مت دیکھنا. اس کو بڑا غصہ آیا. اب آیا ان بزرگ کے پاس اور بڑے ان کو سنانے لگا کہ آپ کو اتنے ولی کہلائے جاتے ہیں، لوگ آپ کو اتنا متقی پرہیزگار کہتے ہیں، اور آپ نے میرے ساتھ ایسا مذاق کیا کہ آپ کو یہ زیب دیتا ہے. وہ بزرگ خاموشی سے اس کی بات سنتے رہے. جب اس کی بات مکمل ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ تو میرے پاس کس لیے آیا تھا؟ کہا کہ اسم اعظم سیکھنے کے لیے. کہا میں نے تجھے ایک چوہا دیا جو کہ لوگوں کے نزدیک اللہ کی مخلوق میں ایک کمتر درجے کی مخلوق ہے. میں نے ایک چوہا تجھے ایک ڈبے میں امانت کے طور پر بند کر کے دیا کہ اسے فلاں تک پہنچا دینا، اور تجھے تاکید کر دی کہ اسے ہرگز مت کھولنا. پھر بھی تو نے اس ڈبے کا ڈھکن کھول دیا اور اس امانت کو تو نے ضائع کر دیا. اگرچہ وہ چوہا ہی تھا لیکن ایک امانت تھی. جب تو ایک چوہے پر امین نہ ہو سکا، تو ایک چوہے کی حفاظت نہیں کر سکا، میں تجھے رب کا اسم اعظم بتا دوں، میں تجھے رب کا اسم اعظم سکھا دوں جسے سننے کے بعد، سیکھنے کے بعد اگر تجھے پر مخلوق کے عیب کھل جائے، اگر تجھ پر لوگوں کے اعزاز ظاہر ہو جائے، تجھے خدا کی معرفت ہو جائے، تو تیرے اندر اتنا ضبط نہیں ہے، تیرے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تو اس کو برداشت کر سکے. تو لوگوں کے عیب جاننے کے بعد بیان کرتا پھرے گا. تیرے سینے میں اتنی طاقت نہیں ہے، تیرے اندر ابھی اتنی قوت نہیں ہے، تیری اوقات اتنی نہیں ہے کہ تو اللہ کے اسم اعظم کو جان سکے. اور جو ایک چوہے کی حفاظت نہ کر سکا، وہ اسم اعظم کی حفاظت کیا خواب کرے گا؟ کہا تو ابھی اس کا امین نہیں ہے. پہلے جا اپنے اندر صلاحیت پیدا کر، اپنے اندر طاقت و قوت پیدا کر، اپنے سینے کو مضبوط بنا، اپنے سینے کو قبرستان بنا جس میں بڑے بڑے عیب کو تو چھپا سکے، لوگوں کے عیب کو چھپا سکے. لوگوں کے عیب کو بیان نہ کر، لوگوں کی مخلوق کی پردہ پوشی کر. تو دنیا میں لوگوں کے عیب چھپائے گا، اللہ قیامت میں تیرے عیبوں کو چھپائے گا. یا تو لوگوں کو رسوا کرے گا، قیامت میں اللہ تجھے سب کے سامنے رسوا کرے گا. آج لوگوں کو ایک شوق ہوتا ہے ہم وظائف سیکھیں یا یہ کریں یا وہ کر لیں. پہلے اپنے آپ کو ہم مضبوط کریں. سیکھیں، سیکھنے میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو، اپنے سینے کو اتنا مضبوط بنائیں. عبادات پہلے فرائض واجبات کی ایسی پابندی ہو کہ بندہ نوافل تک پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرمائے. تو یہ راز ہوتے ہیں. تو ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری کیفیت یہ، اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ رازوں کو اس طریقے سے راز رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک راز کی شکل میں آپ کی والدہ کے شکم میں جلوہ در کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں آ گئے. آپ سے کوئی آثار ظاہر نہ ہوئے، کوئی آثار نمایاں نہ ہوئے، کوئی آثار کا ظہور نہ ہوا، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. یہاں میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تھوڑی مطابقت کرنا چاہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کے شکم میں آئے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ پر حمل کے آثار نمایاں نہیں ہوئے، جتنے بھی آثار. اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا تو آپ کا چہرہ روشن ہو گیا، آپ کا چہرہ چمکتا تھا. یہاں تک کہ جب بھی آپ راستے سے گزرتے لوگ رک کر آپ کو دیکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک خاتون آپ کی بالکل گرویدہ ہو چکی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ آپ اس سے نکاح کر لے. یہاں تک کہ اس نے یہ تک شرط لگ دی کہ ٹھیک ہے نکاح نہ صحیح تو کم از کم ایک رات میرے ساتھ گزار لے. حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا، آپ اس بات پر راضی نہ ہوئے. یہاں تک کہ آپ کا نکاح سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا. جب حضرت آمنہ سے نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد
حضرت عبداللہ جب پھر راستے سے گزرے اسی تو اس عورت نے جب آپ کو دیکھا تو اپنا منہ موڑ لیا۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ خاتون تو ہمیشہ مجھ کو دیکھا کرتی تھی اور مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی تھی، آج مجھے دیکھ کر منہ موڑ لیا، آج مجھے دیکھ کر رخ کیوں پھیر لیا؟ کہنے لگی عبداللہ مجھے تجھ میں دلچسپی نہ تھی، وہ نور جو تیری پیشانی میں تھا میں تو اس کی عاشق تھی، میں تو اسے دیکھتی تھی، میں تو چاہتی تھی کہ وہ نور میرے شکم میں آ جائے، وہ نور میرے اندر آ جائے۔ اب وہ نور جب تمہارے پاس نہ رہا، کسی اور کے پاس چلا گیا، مجھے تجھ سے کوئی غرض نہیں، میں کوئی بری عورت نہیں ہوں، میں کوئی برے کردار والی عورت نہ ہوں، میں تو اس نور کی خواہاں تھی، میں تو اس نور کی خواہش مند تھی۔ جب یہی نور سیدہ آمنہ کے شکم میں آیا تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ واللہ مجھ پر حمل کے آثار نمایاں نہ ہوئے، مجھ پر حمل کی کیفیت تو جو ہے ظاہر نہ ہو سکی، یہاں تک کہ میں محسوس ہی نہیں کر پاتی تھی کہ حمل جو ہے تو میرے اندر ہے یا نہیں ہے، چونکہ وہ ایک نور تھا اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، تو سرکار نور تھے، نور کی شکل میں بھی جلوہ گر ہوئے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ عام عورتوں کو جس طریقے سے حالات پیش آتے ہیں اور عام عورتیں جس طریقے سے حمل کے بوجھ کو محسوس کرتی ہے، میں نے کبھی اس بوجھ کو محسوس نہ کیا، کبھی مجھ پر ویسے آثار نمایاں نہ ہوئے۔ آپ اس بات کو سمجھے کہ ایک غبارے کے اندر اگر آپ گیس بھر دیں تو اس کا اتنا وزن نہیں ہوتا جتنا کہ آپ اس کے اندر پانی بھر کر رکھ دیں تو اس کا جو وزن ہوگا۔ عام عورتوں کے حمل کی کیفیت اس پانی والے غبارے کی طرح ہوتی ہے، جبکہ انبیاء اولیاء جن خواتین کے شکم میں آتے ہیں ان کی کیفیت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ انہیں اس کی ویرانی محسوس نہیں ہوتی، اس کا بوجھ انہیں محسوس نہیں ہوتا اور بہت آسانی کے ساتھ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو مجھ سے نور نکلا اور میں نے دیکھا کہ اس نور کی روشنی میں میں نے ملک قیصر و کسریٰ کو جو ہے تو دیکھ لیا، میں نے ملک شام کو دیکھ لیا، وہاں کے محلات مجھ پر روشن ہو گئے۔ تو میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جب ان کی ولادت ہو تو ان کے نور کی روشنی میں سیدہ آمنہ ملک شام تک کو دیکھ لے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت میں کپڑا جو تو سی رہی تھی، اچانک سوئی مجھ سے گر کر گم ہو گئی، میں نے بہت تلاش کیا مگر نہ ملی۔ سرکار تشریف لائے، پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ سوئی گم ہو گئی ہے۔ سرکار نے مسکرا دیا، سرکار کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلا کہ میری کھوئی ہوئی سوئی مجھے ملی۔ تو یہ وہ نور ہے، یہ اللہ کا وہ راز ہے جسے کوئی سمجھ نہ سکا، کوئی جان نہ سکا۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر سن، میری عظمت، میری اہمیت، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان انبیاء اولیاء اور صلحاء کی شکل میں اس زمین پر ظاہر فرماتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں تو بس ہماری طرح کے عام انسان ہیں، تم کیا سمجھو ان کی حقیقتیں کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہے۔ میرے آقا تو وہ نور ہے کہ رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ تو حضور تو اللہ کا نور، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، لوگ کہتے ہیں میلاد منانا جائز نہیں ہے، میلاد کسی نے منایا نہیں، سنو رب تعالیٰ نے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تاکہ ہم جو ہے تو نتلو علیک من نبی موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، تاکہ ہم ان کے واقعات کو جو ہے تو پڑھ کر سنائیں، ان پر جو ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی سچی خبر پڑے ایمان والوں پر، اور انہیں بتائے کہ کس طریقے سے فرعون نے اس وقت غلبہ پا لیا تھا، اور پھر اس وقت جو ہے تو ان فرعون لعال فی الارض وجعل الاشیاء یستضعف طائف منهم یذبح ابناءهم ویسلب نساءهم انه کان من المفسدین، اور کس طریقے سے وہ جو تو ظلم و ستم کیا کرتا تھا، بچوں کو لڑکوں کو ذبح کرتا اور بیٹیوں کو زندہ کرتا۔ وَنُرِيدُ أَن تَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ہم اسے دکھائے، وہ اسے جو ہے تو اس کے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجنے کا جو ہے تو ذکر فرمایا، ان کی ولادت کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، تو ہم نے ان کو کیوں بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہ قوم جو ذلت کی زندگی گزار رہی ہے، وہ جو ہے تو بنی اسرائیل جو اس وقت فرعون کے ظلم و ستم کا شکار بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی زندگی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ انہیں ذلت کے مقام سے اٹھا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ انہیں ملک کے تخت پر لا کر بٹھائے، انہیں جو ہے تو مصر کی بادشاہت عطا کرے، انہیں وہاں کا مقتدا بنا دے، وہاں کا بادشاہ بنا دے۔ اور فرمایا کہ
وَنُمَكِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُم مِّنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور اسی طرح ہم جو ہے تو فرعون، حامان اور اس کے حواریوں کو یہ دکھائے کہ وہ جو کر رہے ہیں، وہ جو بچاؤ کی تدبیریں کر رہے ہیں، انہیں خود ان کے منہ پر ہم ان کی مار دیں اور اسے دکھائے کہ ہماری قدرت کیسی عظیم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ان کی پیدائش کا ذکر کیا، ان کے آنے کا مقصد بیان کیا کہ اللہ ان کے ذریعے سے اس ذلیل قوم کو، جس کو فرعون نے ذلیل کر رکھا ہے، کمزور اور مجبور کر رکھا ہے، اللہ ان کو عزت عطا فرمائے اور ان کو تخت پر لا کر بٹھائے۔ ادھر حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے صدقے میں ایمان والوں کے لیے، اور منافق اس بات کو نہیں سمجھتے۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو عزت عطا فرمائی، تخت و تاج عطا فرمایا، یا حضور کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دلوں کو زندگی عطا فرمائی۔ حضور وہ نور بن کر کے آئے جن کے نور کی روشنی میں سیدہ آمنہ نے ملک شام کو دیکھا، سیدہ عائشہ نے اپنی گمی ہوئی سوئی کو دیکھا، اور ہر گم گشتگان قلب نے ہدایت کی راہ پائی۔ وہ دل جو کفر اور شرک کی تاریکیوں میں ڈوب چکے تھے، مصطفیٰ کے نور نے چمکتے ہی ان کو شرک کے اندھیرے سے نکالا اور ایمان کے اجالے میں لے آئے۔ وہ لوگ جو گناہوں کے غار میں جا چکے تھے، مصطفیٰ کریم کے نور کی روشنی میں وہ جو ہے تو باہر نکل آئے، اور مصطفیٰ نے انہیں ایسا چمکایا، انہیں ایسا نور والا بنایا کہ سرکار خود فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأی اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح، جس کی بھی ہدایت کرو گے ہدایت پا جاؤ، جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تم کو ہدایت دے دے گا۔ مصطفیٰ خود بھی نور والے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بھی نورانی بنا دے۔ مصطفیٰ کو قرآن نے فرمایا سراج منیر، یہ وہ سورج ہے جو ہر ستارے کو چمکا دیتا ہے۔ ہر صحابی کو حضور نے ستارہ بنا دیا، ایسا درخشندہ ستارہ کہ اب جس کی بھی آپ پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی، غلبہ عطا فرمایا، اور انہیں مکہ میں اور مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے جو تو حکومت عطا فرمائی۔ جہاں کبھی کفار حکومت کرتے تھے، جہاں کفار کا غلبہ تھا، جہاں پر جو ہے تو جس طریقے سے اس وقت فرعون جو تو تخت پر بیٹھ کر کفر اور شرک کر رہا تھا، اپنے لیے سجدے کروا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر بنی اسرائیل کو عزت عطا فرمائی اور فرعون کو ذلیل و خوار کیا۔ اسی طرح جب کفار و مشرکین نے مکے میں جو ہے تو کعبہ میں بت رکھ کر کے جو ہے تو کعبے کی عظمت کو پامال کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا، حبیب اللہ کو بھیجا، اور ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو پاک فرمایا اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور پھر جب فتح مکہ ہوا تو حضور نے فرمایا والذی، سرکار جو ہے تو جب کعبے میں داخل ہوئے تو سرکار کے زبان مبارک پر آیت کریمہ تھی کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ تو انبیاء کی بعثت کا مقصد سمجھو، انبیاء کی میلاد کا مقصد سمجھو۔ فرعون نے ہزار کوششیں کی کہ موسیٰ کی ولادت نہ ہو سکے، فرعون نے ہزار طریقے سے انتظام کر لیا کہ ایک نبی کی ولادت نہ ہو سکے، اس کا میلاد نہ ہو سکے، لیکن رب تعالیٰ نے اپنی تدبیر کو پورا کر دکھایا۔ یہاں پر بھی آج بھی کوئی چاہتا ہے کہ نبی کی میلاد نہ منایا جائے، ہر طریقے سے انتظام کرتے، لیکن رب تعالیٰ تو فرما چکا ہے کہ ہم اپنے نور کو پورا کر کے ہی رہیں گے، ہم اپنے کام کو پورا کر کے ہی رہیں گے اگرچہ کافروں کو برا لگے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لائے، انہیں وہ لوگ جو گم گشتگان راہ ہے انہیں صراط مستقیم پر لے آئے، انہیں سیدھے راستے پر لائے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہوتا ہے، اور ان کے انہی احوال اور انہی حالات کو بیان کرنا یہ میلاد کہلاتا ہے۔ اب نام چاہے جو بھی ہو، لیکن انبیاء کا ذکر کرنا، ان کے حالات کو بیان کرنا یہ تو سنت الہیہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم فرعون نمرود کو فرعون حامان اور اس کے حوارین کو دکھائے۔ کیا دکھائے؟ مفسرین فرماتے کہ دکھانے سے یہ مراد ہے تو لاکھ کوشش کر لے کہ موسیٰ نہ آئے، نبی کی ولادت نہ ہو، لیکن پھر بھی میں نبی کا میلاد کر کے رہوں گا۔ فرعون، یہ جو آیت کریمہ ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نُّمَنَّ عَلَى الْأَرْضِ يَسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، تاکہ ہم اسے دکھائے فرعون کو اور نمرود وغیرہ
فرعون، حامان اور اس کے حواریوں کیا دکھایا اللہ نے؟ تیری لاکھ تدبیریں ہونے کے باوجود بھی ساری تدبیریں بیکار ہیں۔ اللہ ہی غالب ہے اور اللہ جو چاہے وہ کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، چونکہ مسائل کا سلسلہ بھی شروع ہے اور پچھلے ہفتے اس ضمن میں ہم نے فرض اور واجب کی اصطلاحات کو دیکھا تھا کہ فرض کسے کہتے ہیں اور واجب کسے کہتے ہیں۔ سنت موقدہ جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے، جس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی ترک کیا ہو، اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑنے پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا، اور اس کو ہمیشہ ترک کرنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا۔ سنت موقدہ حکم قریب واجب یہ ہے، اور سنت غیر موقدہ جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہو اور کبھی اسے چھوڑا بھی ہو، یہ سنت نظر شرع میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے ترک کو ناپسند کیا گیا، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب بھی نہیں ہے۔ مستحب ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کے ترک پر کسی قسم کی ناپسندیدگی بھی نہ ہو، خواہ اس کام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا اکابر امت اسلامیہ نے اسے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر کوئی عتاب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔